کائنات کا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھ لی. یوں تو بہت سی آیتیں اولیاء اللہ کے تعلق سے آپ کو ملیں گی، لیکن یہ آیت جو پڑھی گئی ہے مشہور اور معروف و زبان زد عام و خاص، اس وجہ سے میں نے اس کو پڑھ لیا. اب رہی بات یہ میں کم از کم یہ پوچھوں، یہ 2 چراغ رہنا ہے؟ الحمدللہ. الا ان اولیاء اللہ الا دو حرف ہیں، ایک آ ایک لا. دونوں کو ملایا الا، چونکہ بعد میں تجوید کے اعتبار سے حمزہ کا ورود ہوا، اس لیے الا کو کھینچنا پڑا، ورنہ تو یہ الا ہی ہے. لا دو حرف ہیں. اب علماء میرے محفل میں ہوں گے، وہ اپنی طرف سے نہیں، ان کے علم کی طرف سے ہی یہ کہنے لگیں کہ یہ ایک حرف ہے. حضور میں کیسے مانوں کہ 2 حرف ہیں؟
الا، تو انہوں نے اب قانون کو لانا پڑا. الا کیا ہے؟ حرف تنبیہ. ارے حرف کہاں، حروف ہیں. آ ایک ہے، لام ایک ہے، پھر الف ایک ہے. الا، الا تو یاد رکھنا مختصر ان دو حرفوں میں ہی پوری آیت سمٹ کے آ سکتی ہے. سبحان اللہ. جتنی لمبی آیت پڑی ہے دو حرفوں میں بھر دی جا سکتی ہے. اور دو حرف یک آ یک لا. الا، آپ بولیں کیا دو حرف ہیں، آخر کیسے بھری جائے گی آیت؟ تو دریا کوزے میں بھرنا بھی سنا ہوگا، لیکن یہ کہنے کی بات ہے دریا کوزے میں بھرا نہیں جاتا. اور دریا دریا ہی رہتا ہے، کوزہ کوزہ ہی رہتا ہے. اور کوزے میں دریا آ گیا تو اس کا نام دریا نہیں ہے، سبحان اللہ. اس کا نام پانی ہو گیا. اصل سے جدا ہوا تو فصل میں نام الگ ہے، اصل میں کہ ملا تو نام الگ ہے. یاد رکھو، اصل سے ملا تو ایک نام ہے، اور فصل میں آیا تو ایک نام ہے. میں آپ کے سامنے آیت لمبی پڑھی ہے، اندر سے آمد ہے، اس کے بعد آیتیں، اس کے بعد آیتیں، اس کے بعد آیتیں، تو بہت سارا وقت نکل جائے گا. لیکن مجمع تو میرا مطمئن نظر آتا ہے، تو سننے پر آمدہ ہیں. کچھ سنیں یا نہ سنیں، لیکن ایک سننے والے تو وہاں. کوئی سنے یا نہ سنے، وہ جو آرام کر رہے ہیں وہ سن لیں تو میری کامیابی کا سہرا میرے سر ہے. اگر ان کی توجہ ادھر ہو جائے، اور پھر ان کی توجہ سے جس کی توجہ ہوتی ہے وہ اگر مجھے نصیب ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے. الا، تو یہ حرف تنبیہ ہے آپ کے کہنے کے اعتبار سے، اور گرامر کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے ایک نام ہے، وہ یہ ایک حرف ہے. میرے نبی نے کہا الف لام میم، یہ حروف مقطع ہیں. تو یہ تینوں کو حضور نے کہا کہ الف لام میم. تو میں کیا کہوں، یہ الف بھی ایک مستقل آیت ہے، لام بھی ایک مستقل آیت ہے، میم بھی ایک مستقل آیت ہے، لیکن الگ الگ پڑھا جاتا ہے. تو الا کہہ دیا. تو آپ کہیں گے کیا ہے بات اتنی ہے؟ استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ جس کی جواب میں پوری عربی آ جاتی ہے. استفہام کے لیے آتا ہے، اور یہ عربی کے اندر آتا ہے، انگریزی میں لایا نہیں جا سکتا. میں انگریزوں سے اور انگریزی زبان سے کہوں کہ تو ادھر سے ہٹ جا، اس لفظ کا یہ حرف جو عربی میں آیا ہے، جس کے معنی کیا کیے جاتے ہیں، انگریزی میں ملتا نہیں. انگریزی میں جملے کو موڑنا توڑنا چاہیے اس کے معنی لانے کے لیے. کیا یہ استفہام ہے، سوال ہے، اور انگریزی میں نہیں. دس از اے بوائے، یہ کودک ہے، لڑکا ہے. کیا یہ ایک لڑکا ہے پوچھنے کے لیے کیا لائے گا؟ کچھ نہیں، وہ اس کو پہلے لا کے ڈال لے گا. از دس اے بوائے، اس کو اٹھا کے یوں رکھ لیا تو وہی مانا. تیری زبان کے اندر وہ لطافت نہیں، وہ کمال نہیں جو عربی زبان کے اندر ہے. صرف الف ہی کو پھیلا کے رکھ دوں، کائنات سمٹ کے اندر آ جائے. استفہام کے لیے آتا ہے،
اور یہ عربی کے اندر آتا ہے، انگریزی میں لایا نہیں جا سکتا۔ میں انگریزوں سے اور انگریزی زبان سے کہوں کہ تو ادھر سے ہٹ جا، اس لفظ کا یہ حرف جو عربی میں آیا ہے، جس کے معنی کیا کیے جاتے ہیں، انگریزی میں ملتا نہیں۔ انگریزی میں جملے کو موڑنا توڑنا چاہیے اس کے معنی لانے کے لیے۔ کیا یہ استفہام ہے، سوال ہے، اور انگریزی میں نہیں۔ دس از اے بوائے، یہ کودک ہے، لڑکا ہے۔ کیا یہ ایک لڑکا ہے پوچھنے کے لیے کیا لائے گا؟ کچھ نہیں، وہ اس کو پہلے لا کے ڈال لے گا۔ از دس اے بوائے، اس کو اٹھا کے یوں رکھ لیا تو وہی معنی۔ تیری زبان کے اندر وہ لطافت نہیں، وہ کمال نہیں جو عربی زبان کے اندر ہے۔ صرف الف ہی کو ہلا کے رکھ دوں، کائنات سمٹ کے اندر آ جائے۔